الرحمن الرحيم بسم اللہ باب صلاة الجمعة شرط لوجوبها لا لأدائها الإقامة بمصر والصحة والحرية والذكورة والعقل والبلوغ وسلامة العين والرجل وتقع فردا إن صلاها فاقدها وإن لم تجب عليه قوله وتقع تفريط لقوله لا لأدائها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر باب صلاۃ الجمعہ کا صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر قولہ باب الجمعۃ یعنی یہ باب ہے جمعہ کی نماز کے احکام کے بیان میں بضم الجیم وسکون میم جمعہ وجات فی المیم الضم ایضاً جمعہ اور وہ اجتماع کا معنی ہے جیسے فرقت بمعنی افتراق اسی طرح جمعہ بمعنی اجتماع اور مضاف کیا گیا ہے جمعے کی طرف یوم پس کہا جاتا ہے یوم الجمعہ اور مضاف کی گیا ہے جمعے کی طرف صلاۃ پس کہا جاتا ہے صلاۃ الجمعہ مناسبت اس باب کی ما سابقہ کے ساتھ صلاۃ الجمعہ مشابہ ہے صلاۃ المسافر کے عدداً 2 رکعتیں اور جب کہ ہے اقل از روئے وقوع کے تو مناسب ہے تاخیر اس کے ذکر کی اس سے شرط کی گئی ہیں جمعے کے وجوب کے لیے نہ کہ ادائیگی کے لیے ادائیگی کی شرطیں آگے آئیں گی شرط کی گئی ہے جمعے کے وجوب کے لیے نہ کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے کیڑی شے اقامت بے مصر کی شے شورتا جان اس بات کو کہ صلاۃ الجمعہ شرط کی گئیاں اس کے وجوب کے لیے وہ جو شرط کی گئی ہیں وہ ساری نمازوں کے وجوب کے لیے اسلام عقل بلوغ عورت ہے تو طہارت من الحیض والنفاس اور شرط کی گئی ہے جمعے کے وجوب کے لیے شرائط اخر ذکر کیے جو نماز کے لیے شرطیں نہیں ہیں ذکر کیا ان کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں ساتھ بعض کے شرائط عامہ سے کہ جو نماز کے لیے بھی شرط ہیں وہ بھی ذکر ہیں اور کچھ جمعے کے لیے خاص شرطیں ہیں اور شرط کی گئی ہے جمعے کے ادائیگی کے لیے شروط اخر وہ آگے آ رہی ہیں فرق ان شروط کے درمیان اور ان شروط کے درمیان وجوب کی شرطیں اور جمعے کی ادائیگی کی شرطیں ان دونوں شرطوں میں فرق کیا ہے یہ ہے کہ شرائط الوجوب
جب ساری منہدم ہو جائیں یا ان کا باز تو نہیں صحیح وجوب، جمعے کا وجوب نہیں ہوتا اس کے ذمہ، لیکن اگر ادا کر دے گا تو جمعہ ہو جائے گا، زور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور شرط الادا جب مفقود ہو گئی تو ادائیگی مطلقاً نہیں صحیح کوئی نہیں، بلکہ واجب ہے ظہر کی ادائیگی۔ لے وجوب مراد اس سے افتراض ہے جمعے کی کہ وجوب جمعے کے لے افتراض الجمعہ، جو جمعے کے فرض ہونے کے لیے شرطیں ہیں، نہ کہ وجوب اصطلاحی۔ بہت دفعہ بولا جاتا ہے وجوب افتراض پر۔ اچھا جی، جمعہ فرض ہے، واجب نہیں مصطلح۔ یہ بات اس لیے کہ لزوم صلاۃ جمعہ کا ثابت ہے دلیل، او فسعوا الی ذکر اللہ، اور منعقد ہے اس پر اجماع، نہیں لزوم جمعے کا فقط دلیل ظنی کے ساتھ۔ دلائل ظنیہ بھی ہیں کافی سارے جمعے دی فضیلت جنیہ دی سانے حکم نے، لیکن یہ دا ثبوت دلیل قطعی نہ۔ نمبر 1 جی، اقامت بے مصر، اقامت جڑے مسائل وچ مسئلہ ہے نا، ان مسائل میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ کتھے ہوندا ہے، جن مسائل کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، جیڑی گل آندے نے انہوں سنو، اقامت بے مصر لے حدیث، باوجہ حدیث کے کہ جمعہ واجب ہے مگر یعنی فرض ہے مگر بچے پر یا مملوک پر یا مسافر پر، اخرجہ البہقی، اور اسی پر اجماع ہے ائمہ اور جمہور علماء کا، خلاف ہے واسطے ظاہریہ کے۔ بس اگر ادا کیا مسافر نے، ادا کی مسافر نے صلاۃ تو جمعہ ہو جائے گا، زور دی ضرورت کوئی نہیں، لیکن واجب نہیں ہے جمعہ کس پر؟ قولہ بے مصر۔ ہن سنیا جی، بہرحال وہ جو جدا ہے مصر سے، شہر تو باہر ہے، پس اگر سنتا ہے ندا تو واجب ہے اس پر جمعہ، عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ندا جڑی سپیکر تو بغیر ہے، سپیکر والی ندا نہیں، ورنہ ہوں ایک بندہ 5 میل توڑ پنڈاں تک لین بچھا کے سپیکر لا دے بھی سارے ہوں تو فرض ہو جائیں تو نہیں نا۔ انہوں ذہن چ رکھیا جے بھی اتنے مراد ہوئی ہے، میں سپیکر تے نماز ہے کہ نہیں، یہ نہیں مسئلہ چھیڑیا یا حضرت، میں کہہ رہا بھی جڑی ندا مراد ہے نا اس وقت وہی مراد ہے، ہن بھی وہی مراد ہے کہ بھئی چھت تے چڑھ کے اذان دے وے تے جتھوں تک آواز جاندی ہے انہاں اُتے کی ہے فرض ہے، جڑے نال پنڈ نے جی۔ تاجب علیہ الجمعۃ عند محمد رضی اللہ عنہ، تے بابی ہی یفتح، اسی پر قضا فی در المختار عن الملتقى۔ مسئلہ نمبر 1، اور ذخیرہ اور تاتار خانیہ میں ہے وہ بندہ کہ اس کے درمیان اور مصر کے درمیان ایک فرسخ ہے۔ فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 3 میل دا فرسخ ہے، واجب ہے اس پر، تے 3 میل ہون تے 4.5 کلومیٹر بنتے ہیں جی،
ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਸਖ ਦੂਰ ਹੈ 3 ਮੀਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਲ ਨਾਲੋਂ ਗਾਮੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਜਾਂ 4.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੋ 4 ਕਿਲੋमीटर दिखा मखाए ना। और वहुवल मुख्तार वालहिल यही मुख्तार है और इसी पर बै जड़े इन्ने दूर ने उन्होंने उत्ते पिंड नहीं पढ़ना शहर आना है उत्थे नहीं पढ़ना आना किथे वे ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਸਲੇ 2 ਆ ਗਏ ਜੀ। और तस्हीह की गई है मवाहिबुर रहमान में और उसकी शरह बुरहान में। कौल इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की केड़ा के बेवजूबिल जुमा उस पर जो दाखिल है किस में हद्दे जो हद्दे इकामत में दाखिल है की मतलब है यानी वो बंदा कि जुदा हो उस जगह से तो वो हो जाता है मुसाफिर और जब पहुँचे तो हो जाता है जेड़े इन्ने नेड़े ने ना उन्हों तो जुमा है जी समझे ही मैं जुमा उन्हों तो वे जेड़े की ने अला मन काना दाखिला हद लिकामत बे जिथों शहर तो निकले तो मुसाफर हुंदा है तो वापस आवे तो मुकीम हो जाता है। और शहर तो शहर दियाँ फिनावां जेड़े इथों अंदर अंदर ने ना इन्हां ते पिछले पिंडां वालियां ते कोई नहीं लेकिन पिछे आ गया कि वाह वल मुख्तार वाले फतवा सुने जी ध्यान करे जे भला होवे। वक़ाल फ़ी मेराज दिराया इन्नहु असहु मा क़ील फ़ीहि ते सुने हाज़ी सलासत अक़वाल हो गए जी बे इंदा मुहम्मद जिथों तक अज़ान की आवाज़ जाती है दूसरा फरसख ते तीसरा जड़े वदे काम ते शहर दियाँ फिनावां उत्थे जेड़े अंदर अंदर ने। चौथा कौल ये है कि अगर हो लौटना उसका अपने घर की तरफ बग़ैर कुल्फत के सूरज लैन तो पहला पहला तो वाजब है उस पर जुमा करों आवे पैदल किवें ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਹਸਨਹੁ ਸਾਹਿਬੁਲ ਬਦਾਏ वरज्जाहु साहिबुल बहरे नज़र आ रही जी ए चवा कौलों ते तसीह है कोई भी मरजू कोई नहीं जी जी मसला कितों बनना है कि उर्दू की किताब है जना चवा कौलों च एक होना है जिसले एक होना है ना जी तो हज़रत साहब ने जिले मौलवी उस्मान थोड़ी जुल्फा और वड्डियां हो गए छंडा दे के आख्या बेटा मेरी तहकीक ये है उस वे मुरीद तो सवाल ही पैदा नहीं जी हल जाने मैं असल गल खुश तो भी कर रहे यार मतलब भी उस टाइम मसला बनता है वरना थोड़े सामने 4 कौल ने तो चवां दी तसीह आई है जी। हुण जिहड़ा आखिरी चौथा है सब तो लंबा है कि पिंडों आके जा सकता है बंदा जिहड़ा है ना जुम्मा पढ़ के तो कम अज़ कम 5-6 किलोमीटर आराम नाल सफ़र करके शाम तो पहलों घर जा सकता है।
ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕਾਮਤ ਬੇ ਮਿਸਰ। ਮਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇਗਾ। दूसरी वजूब की शर्त और सेहत और कली कली नाल पढ़दा पिया मां कौलो व सेहतो बस नहीं वाजिब फ़र्ज नहीं है बस नहीं फ़र्ज जुमा मरीज़ पर। केड़ा मरीज़ जिन्हों ज़ुकाम लगा है नहीं जब के ना कुदरत रखे ज़िहाब इलल जामे पर या कुदरत रखता है मगर ये कि खौफ करता है कि ज़्यादा हो जाएगी मरज़ उसकी या इसकी मसल कोई और तकलीफ़ हो जाएगी। सुने सानू असल बीमारी है कि जिहड़ी नहीं बीमारी उन्होंने बीमारी बना लेने। ये सानू बीमारी है समझो। इस बीमारी को भी समझो जी। नफ्स है ना कुत्ता जी। वरना बीमारी दे आलम च हुंदा शायद मैं इस च टोरी जावां तो जड़ियाँ 2-4 नमाज़ां ने तो पढ़न जी पता नहीं जिंदगी फिर मिलनी कि नहीं। लेकिन ये तो पुत्र पहले सोच पक्की होवे तो ता है ना। पता नहीं भी इस बीमारी च बंदा जा भी तो सकता है ना लेकिन ये सोच पहले सीधी होवे तो ता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी इल्ला नौ यखाफ़ु यज़ीदा मरद व नहव ज़ालिक। इस ते दलील भी मरीज़ तो जुमा फ़र्ज नहीं लेकिन वो केड़ा मरीज़ वो पढ़ लिया जे बावजह हदीस के जुमा हक है वाजिब है अला कुल्ले मुस्लिम इल्ला अरबा अबद ममलूक औरत बच्चा मरीज़ जी। अखराजा अबू दाऊद कज़ाफ़िल गुनिया। और लाहिक है मरीज़ के साथ मुमर्रिद यानी वो बंदा जो देखभाल कर रहा है मरीज़ की किमें कि अगर वो चला गया जुमा पढ़न अगर बाकी रहे मरीज़ ज़ाए बेखरूज ही गया तो पिछे मरीज़ जड़ा ने इन्हों को क्या आते अंग्रेज़ी सीरीयस हो गया है तो भी गया है तो उन्हें तकलीफ़ होगी। इनू भी उस वक्त जुमा ना पढ़ने की इजाज़त है। ये हकूक़ुल इबाद विचों आ गया किंदे विचों हकूक़ुल इबाद विचों आ गया। ध्यान व निक्यो एक ही है हकूक़ुल इबाद विचों है कि जेड़ा जिस दी देखभाल कर रहा उस ते भी उनकी जिम्मेदारी है। तो मुमर्रिज़ जो है वो इसलिए ना जाए कि मरीज़ ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कज़ाफ़ी हलबतिल मुजल्ली वापस चलो। और हुर्रियत जुमे के वजूब की शर्तों में से तीसरी शर्त क्या है हुर्रियत। ये बेज़म्मिल हा मोहमला तशदीद रा मोहमला हुर्रियत फल पास नहीं वाजिब अबद ममलूक पर बराबर है कि वो महजूर हो बेकार रखे या माजून लहू फित तजारत हो। अच्छा जी मसला अगर इजाज़त दे ग़ुलाम को उसका मौला जुमे की नमाज के लिए जुमा पढ़ना चाहना है तेन छुट्टी है तो बाज़ ने कहा है कि उस पर जुमा हो जाता है फ़र्ज़ हो जाता है। अर्जा ये है कि ये ग़ुलाम मुख़य्यर है इस वक्त भी और असह जुमे का वजूब है मुकातब पर क्योंकि ये यदन असह यह है कि इस पर जुमा फ़र्ज़ है और वो के आज़ाद किया गया बाज़ उसका व उजबेरा और बाज़ के लिए जबर किया गया। क्या मतलब सियायत करनी है तो ये भी चूँकि आज़ाद है लिहाजा इस पर भी जुमा फ़र्ज़ है।
واپس چلو. اور ذکورت پس نہیں واجب عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. اگر پڑھے گی تو زور دی ضرورت نہیں ہے. اگر پردے جا کے جمعہ پڑھ لوے تو زور ہو گئی. اور اصل فی اشتراطہا جمعے کے وجوب کے لیے شرط حریت وہ ہے جو گزر گیا ہے حدیث سے. کیڑا کہ جمعہ نہیں فرض 4 پر انہاں وچ کون آئی سی؟ تو جدو اس تے فرض نہیں تو خام خواہ سمجھ آ گیا کہ مرداں تے فرض ہے جی. سنیں اور عقل اور بلوغ، عقل بھی وجوب کی اور بلوغ بھی. پس نہیں واجب جمعہ اور نہیں واجب، اور یہ شرائط عامہ سے ہے. نماز دی فرضیت واسطے بھی یہی شرطاں نے، مکلف ہونے واسطے یہی شرطاں نے. کیونکہ نہیں واجب کوئی شے کس پر؟ غیر مکلف پر، جیسا کہ بچہ اور مجنون. اور سلامت تکرار ہو گیا. اور سلامت العین، اور اکھاں بھی ہون او دھیان ہوئے. پس نہیں واجب نبینے پر، کس پر؟ اگرچہ قدرت پائے قائد معتبرے پر یا قائد بے اجرت پر. اندہو جی سنیں جی کن کے نزدیک یہ واجب فرض نہیں ہے. کیوں؟ باوجاد میں اعتبار قدرت کے بے قدرت آپ کے قانون کے مطابق. اور اندہما اگر قدرت پاتا ہے قائد پر تو پھر فرض ہے نبینے پر جمعہ. اور واجب ہے جمعہ آور پر پہنگا جی کہ کانا، چلو ٹھیک ہے انہوں کی آدھیں جو پہنگا ہوندہ ہے جی. اور ضعیف البصر پر نظر تھوڑی کمزور ہے اینا ہوتے فرض ہے. اور جزمی بات یہ ہے کہ جمعے کا ہن سنیا جی اے مولوی گل کرنے لگے جو بڑی زبردست ایک گل مک گئی. اور جزمی حوالہ آ رہا جی جزمی بات ہے جمعے کی فرضیت بعض نبینوں پر، وہ نبینے جو چلتے ہیں بازاروں میں اور پہچانتے ہیں راستہ بغیر قائد کے بغیر، اور پہچانتے ہیں جی ایا مسجد کون سی مسجد ہے. اے دار ہی نو بریکٹ چ کرو. گھر دی مسجد مراد نے واجب جمعے ہوندے نے جی. اور پہچانتے ہیں کون سی مسجد ہے بغیر سوال کرنے کسی ایک کے. انہوں نے پتہ ہوندہ ہے بھی ایس مسجد میں جمعہ ہے تو ایس وچ نہیں تو سوٹی پھاڑ کے لگے پھر دینے جی. یہ ان باقی جو کام سارے چوکے جا کے جو پیاندے دے جا سخیہ راہ مولا تے جمعے واسطے بھی تو جا سکتے ہیں. سمجھوں دی بھی کہ کوئی نہیں اے گل جی جی جی. اس لیے کہ یہ اس وقت مثل اس مریض کے ہے جو قدرت پاتا ہے خروج بے تو اس پر کیے جمعہ فرض ہے. اور جنہوں بخار چڑھے ہے کوئی 98.5 دا 100-102 تک بھی بخار ہے تو اٹھ کے ہسپتال تے چلا جاندہ ہے تو جمعہ تے نیڑے ہوندہ ہے جی. تو جمعہ واسطے صرف انہیں بھی خطبہ سن لوے 2 فرض پڑھ لوے سبحان اللہ. قضا فی رد المحتار سنیں اے نبینا دے وچ وضاحت آئی نا جی. بابے نے نا پچھلے پھر کوشش کر دینے
ਵੀ ਕੱਲੇ ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਜੁਮੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ اچھا جی ورجل اور سلامت الرجل پیر بھی سلامت ہون پیر بھی تا جمعہ نتے واجب یعنی فرض ہے ورجل بے کسر رات فعین پر تے سلامتی نال لانی ہے سلامت الرجل پس نہیں فرض جمعہ کس پر مقعد پر جی جا جو جن پیر کونی تے بیٹھا ہے جی وَإِنْ اگرچہ پائے حامل کو کوئی چک کے لجان والا ہے اس دے باوجود بھی اے بالاتفاق ہے صاحبین بھی نال نے تھے کہ بیس تے جمعہ فرض ہے وہ چک کے کو لے گئے تقریر سنوائی جمعہ پڑے ہے زور دی جگہ تے فرض ہو گیا ہے لیکن اگر نہیں گیا تے جڑے وہ گرفت تے وہ اس تے کوئی نہیں جی قذاف الخانیہ اور یہ بات اے بے پیران دی سلامتی کتوں ثابت ہوئی یہ بات اس لیے کہ ساج ایسی ساج جو معمور بے ہے اللہ رب کریم کے فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ اس لیے اور واپس چلو اس لیے کہ ساج جو معمور بے ہے یعنی مشج وہ نہیں پائی گئی کس سے جڑا بندہ جڑا ہے نا جن دے پیر کوئی نہیں وہ ساج نہیں کر سکتا پیدل پیروں نال چل نہیں سکتا ایتھوں ثابت ہویا فسعوا الی ذکر اللہ تے ساج کہندے نے پیروں نال ٹرنا اور اسی طرح مشکل ہے نبینے پر اللہ تبار اللہ عز و جل اللہ جل جلالہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من واپس چلو آج جنہ ہوتے جمعہ فرض کوئی نہیں جمعہ پس واقعہ ہو جائے گا فرض اگر پڑھے گا جمعے کو جمعے کے وجوب کا فاقد سنیں ان صلاحہ اگر پڑھے وہ کس کو جمعے کو کون پڑھے فاقدہا اس آدھا مرجعی وجوب دیاں شرطاں کوئی نہیں تے پڑھے سنیں جی تو کیا واقعہ ہوگا یہ فرض ہو جائے گا جی لہذا زور دی اج ضرورت کوئی نہیں اگرچہ نہیں واجب اس پر فرض تو کوئی نہیں لیکن پڑھے گا تو فرض ہو جائے گا قولہ فتقوا یہ تفریح ہے ماتن کے قول لا لادائہا کہ یہ ادائیگی کی شرطیں نہیں ہیں کیونکہ ادائیگی کی آگے آ رہی ہیں اگر وہ نہ پائیاں گئیاں نا تو پھر تو جمعہ صحیح نہیں نا اے سن وجوب دیاں شرطاں تے وجوب دیاں شرطاں نہ ہون ادائیگی دیاں شرطاں ہون اے جمعہ پڑھ لوے تو کی ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا جی قاری جی لال ادائہا کیونکہ اگر ہوں یہ شروط لے لدا تو پھر نہیں صحیح جمعہ من فاقد ہاں قذافی شروط لاتیہ جو آگے آ رہی ہیں جی باب جمعے کی نماز کا شرط کی گئی ہے جمعے کے وجوب کے لیے نہ کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے اقامت بے مصر اور صحت اور حریت اور ذکورت اور عقل اور بلوغ اور سلامت العین اور سلامت الرجل پس واقعہ ہوگا فرض
فرض اگر اگر پڑھا اس نے اس کو پڑھا اس نے اس کو پڑھا جمعے کو میں شرائط کے فاقد نے شرائط کے فاقد نے اگرچہ نہیں واجب اس پر یہ نہیں واجب اس پر قول ماتن کا فتاقہ اور متن کا فتح تفریح ہے تفریح ہے ماتن کے قول باطن کے لال ادا ہا کے لیے نال ادائے حاکم اگر پڑھے جمعہ کو تو ادا ہو جائے گا فاقد حقیقت نہیں واجب اس پر قولہ فتح یہ تفریح ہے ماتن کی قول لا لادائہا وشریط لادائہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیڑا فتح کا فرضن فتح کا فتح کا فرضن یا تفرع جس ٹائم بہ جانے پھر سے لے لینی پھر کوکلے مارنے شروع کر دیں پھر بڑا موقع بن جانا ہے جی پرواہ نہیں جی فتح کا فرضن یعنی استغفر اللہ متفرع ہے اس پر ایک نواں مسئلہ جو گل رہے گی بڑی اہم گل سیکھے متفرع ہے اس پر کہ جائز ہے امامت مسافر کی غلام کی مریض کی جمعے میں یہ اگر چونکہ انہوں دا فرض واقعہ ہو جائے گا فرض واقعہ ہو جائے گا تو لہٰذا اگر یہ جماعت کرا دین تو پھر وہ فرض ہونی ہے تو لہٰذا پچھلے دا فرض ٹھیک ہو گیا یہ مطلب اشارہ کیتا جی سنے ہی بے فرض ادا ہو جائے گا جی جمعے میں اور ایک دوسرا جدو اے آن کے تو فرض ہوئے گا تو منعقد ہو جائے گا ان کے حضور کے ساتھ جمعہ اگرچہ نہ پایا جائے وہ جو ان کا اگوال بھی کنے بندے ہونے چاہیے نے وہ سارے مسافر نے سارے غلام نے سارے مریض نے یا یہ ایک بندہ رلے ہے جی تو جمعہ ہو جائے چونکہ فرض ادا ہو جائے گا جی اے مطلب جی ہاں جی ہوں جی اگے وشریط لادائہا المصر او فناؤہ اختلفوا فی تفسیر المصر بسم اللہ الرحمن الرحیم فعند وعند البعض هو موضع له امیر مقاد ينفذ الاحکام ينفذ الاحکام ويقيم الحدود وعند البعض هو موضع اذا اجتمع اهله في اکبر مساجده لم يسعهم لم يسع فاختار المصنف هذا القول کی واسا یاسا ہوئے نا تو لم نے جزم کو نہیں دینی اچھا فقال وما لا يسع اکبر مساجده اهله مصر اگے وإنما اختار هذا دون التفسير الأول لظهور التواني في أحكام الشرع لا سيما إقامة الحدود في الأمصار ومتصل اتصل به معدل لمصالحه بناؤه مصالح المصر كرفع الخيل وجمع الأساكن والخروج بالجمع ودفن الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك چلو صبر دھیان وہ بسم اللہ اور شرط کیا گیا ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے مصر یا مصر کی فنا مصر یا مصر کی فنا دھیان کرے جب فنا آگے بھی پڑھ دے رہے ہو کچھ سمجھنے کی کوشش کرے جی آج بھئی جمعہ تا ہوندہ ہے کہ مصر ہوئے یا جتھے جمعہ پڑھنا ہے نا وہ مصر ہونا چاہیے یا مصر دی وہ تھا جتھے جمعہ وہ دو مچے کونی چاہیے کہ یا فنا جتھے جمعہ پڑھنا ہے سنیں جی توجہ ایک بار پڑھ لیے اختلاف پھر پڑھ دیں جی المصر اصل اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسعوا الی ذکر اللہ جی یہ تو عام ہے سارے نو حکم ہے سارے مسلمانوں پاؤں کتنے جنگل سے رہتا ہے فسعوا الی آندے نے یہ جو فرمان ہے
نہیں ہے اپنے اطلاق پر اجماع بین الامہ، بے جتھے بھی کوئی ہے اس سے فرض ہے بھی آگے جمعہ پڑھیں، ساری امت دا اجماع ہے کہ یہ اپنے اطلاق پر، جب اطلاق پر نہیں ہے نا، کیونکہ نہیں جائز اقامت جمعہ براری میں جنگلوں میں بالاجماع، کہ جنگلہ جمعہ حالانکہ نماز دی جماعت ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، بے مسافر جا رہا جتنے مرضی جماعت کرانے ہو تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، لیکن جمعہ جنگلہ نہیں ہے جی، اور نہ ہی ہر قریے میں جائز ہے، نہیں ہر ٹوک 2-3 گھراں دے بھی جمعہ ہوئے نہیں ہے گا جی، سنیں تو اب لہذا جب ساری مراد نہیں تو بس ہوگا خصوص مکان مراد بالاجماع، تو ہن پھر کوئی جگہ مراد ہے بالاجماع سنیں تو او کیڑی جگہ ہے، او ہن اسی پوچھاں گے شریعت کولوں بھی مطلقاً تے مراد نہیں بھی نہ ہی ہر 2 گھراں کول جمعہ ہوندا ہے تے نہ ہی جنگلاں 'چ جمعہ ہوندا ہے، ایک خاص جگہ تے جمعہ ہے تو خاص جگہ کیڑی ہے؟ اچھا جی، اور اندازہ لگایا گیا ہے شہر کا، دلیل لقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں جمعہ اور نہیں تشریق اور نہ صلاۃ فطر اور نہ صلاۃ اضحیٰ مگر مصر جامع میں یا بڑے شہر میں، فی مصنف ابن ابی شیبہ، سنتے پہ ہو یہ فرمایا کنا اگو تبصرہ آ رہا بھی اے ہو جا حکم صحابی عقل نال نہیں کر سکتے، او بھائی تھے کام ہو سکتا ہے تے نہیں، اے حکم مرفوع حدیث ہوں ہے، یہ ان کو چھوٹی گل تے نہیں نا بھی فلاں جگہ فلاں نہیں ہو سکتا جی۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ، اور تصحیح کی ہے اس کی ابن حزم نے کہ بھی ان دی سند بھی ٹھیک ہے، سارا صحیح ہے، اور وعند عبد الرزاق عنہ حضرت مولا علی سے روایت ہے لا تشریق ولا جمعۃ الا جامع جی، اور تھلے اور بھی کتنے حوالے لکھے جی۔ اچھا، وَهُوَ موقوف فی، اس لیے کہ افتراض کی دلیل کتاب اللہ سے فَسَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فائدہ دیتی ہے اس کا، یعنی کس کا؟ عموم پر دلیل افتراض کتاب اللہ سے فائدہ دیتی ہے، عموم کس کا؟ بے نئی فرضیت مگر کس میں؟ شہروں میں، یا بے اے اصل نا کہ پیچھے پڑھے ہیں نا بھی دلیل افتراض بے کتاب اللہ سے وہ فائدہ دے رہی ہے علل عموم، کیڑی گل دا؟ ساریاں دا معنی کرو تا بھی ٹھیک ہے کہ بھئی عموم ہے، پس اقدام اس کا علی نفیہ، ہاں وہ تو فائدہ دے رہی کہ جمعہ پوری زمین تے ٹھیک ہے، پوری زمین تے ٹھیک ہے، پس اقدام اس کا کس پر؟ علی نفیہ فی بعض الاماکن جی، اقدام فاقدام ہو کہ پس اقدام حضرت مولا علی کا اس عموم کی نفی پر بعض اماکن میں نہیں ہوگا مگر سما سے، آگے سمجھ جڑا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایتھے جمعہ ہے صرف تے باقی تے پھر اے خام خواہ آپ نے سنیا تے فرمایا، کیونکہ قرآن نے تو عام کیا فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تے اس عموم تو جڑا ہے نا انہوں باقی نہ رکھنا اور خاص بعض جگہوں کو خاص کرنا تو یہ صحابی اپنی طرف سے، مگر کس؟ یہ سما ہے سرکار سے، سمجھ آ گئی ہوں؟ اچھا، اور تائید کرتا ہے حضرت علی کے اس فرمان کی یہ بات کہ نئی منقول کسی صحابی سے، کیڑا کہ انہوں نے جب فتح کیے شہر
تو مشغول ہوئے منابر کے نصب کے ساتھ اور جمعوں کے نصب کے ساتھ، مگر کس میں؟ امسار میں، نہ کہ قرآ میں، بستیاں بچ نہیں، شہراں بچ جمعے شروع کیتے۔ اے تائید ہے کہ بھی یہ سونے کو سنی یہ گل جی، وہ سمجھے ہی اگر ہوتا کسی پنڈ جمعہ شروع ہوندا تو البتہ نقل کیا جاتا، اگرچہ خبر واحدی ہوتی۔ قذافی اے جی سمجھ گئے ہو؟ اختلاف کیا علماء نے مصر کی تفسیر میں، مصر کی بے مصر کی نو آکھد ہے، مصر ہو جڑا مصر ہے اور کی نو آکھد ہے بھئی یہ مصر کڈا کو ہوئے تو انہوں کیا آکھنا ہے؟ پس بعض کے نزدیک جی وہ جگہ کہ جس جگہ کے لیے امیر ہو اور قاضی ہو جو نافذ کرے شرعی احکام کو اور قائم کرے حدود کو، بعض کے نزدیک شہر دی تعریف آئے، شہر دی اے ہن پاکستان وچ تے ہے کوئی نہیں، لاہور بھی انجدہ نہیں، کراچی بھی انجدہ نہیں کہ جتھے کی ہے شرعی قاضی تے امیر ہوئے جو احکام نافذ کرے اور قائم کرے۔ اور عند البعض، بعض کے نزدیک مصر وہ جگہ ہے کہ جب مجتمع ہو جائیں مصر والے، اس جگہ والے جنہ تے جمعہ فرض تھلے شرع آ رہی ہے، جنہ تے فرض ہے، اے جمع ہو جائیں اپنے اس جگہ کی مساجد میں سے جو سب سے بڑی ہے، تو نہ گنجائش رکھے ان کی، نہ گنجائش رکھے ایک ہی ہے، بعض اے آکھیا جی۔ پس دو قول پس اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اسی قول کو، پس فرمایا او متنچ کہ مصر کون ہے، اور مصر وما، اور وہ جگہ کہ نہ گنجائش رکھے اس جگہ کی مسجدوں کی، بڑی مسجد اس کے اہل کی، تو وہ جگہ کیا ہے؟ مصرن ہے۔ سنیں جی کیا ہے؟ مصر ہے۔ سوال ہے کہ باب ارا اے کیوں اختیار کیتا؟ اے پچھلے سال لکھا ہے نا متن، پچھلے سال لکھے صدیاں پہلے، ادوں دی گل، ادوں دی بعض اختیار کیا اس کو، نہ کہ کیڑی او قاضی اول کو، باوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے کس میں، خاص کر کے اقامت الحدود کے شہروں میں۔ المصرو جی ہو گیا۔ اختلاف کیا مصر کی تفسیر میں، بنایا میں فرمایا ہے اختلاف کیا ہے اس میں، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہوا مجتمع فیہ مرافق و اہلہ، مصر وہ ہوتا ہے کہ مجتمع ہوں اس جگہ میں بندے کے اہل کی ضرورتیں، اہل کی ہوں اسی دور نے ضرورتاں ادو ساڈے نزدیک دنیا وچ پھسی ہوندی، چونکہ اسی جمے جو اس گند تے حالات پہ سانو سارا یہ دنیا جی، جتھے بندے نو دنیاوی تے دینی سہولتاں اہل واسطے اتھے موجود ہون، او کی ہے او شہر جی۔ ہوں یہ سمجھنے سے فرق لگنا ہے کہ جے کر مولوی ویس کوئی صحیح رگڑے نال پڑھیا نہیں ٹکا کے ایندہ معنی ایسا اور کرنا ہے کہ جہاں ضروریات زندگی مہیا ہو جائے تو ساڈے پنڈ دکان ہے، کپڑا بھی لب جاتا ہے، جتی بھی لب جاتی، ساڈے پنڈ لوہار بھی موجود ہے، مستری بھی ہے، فرنیچر دی بھی ایک دکان ہے، ضرورتیں پوریاں ہو گئی جی۔
اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ایسی جگہ جس میں امیر تے قاضی ینفذ تے و یقیم اور اسی طرح روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے کن سے اور فرمایا جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر جامع وہ ہوتا ہے شمار کریں اس کو لوگ مصر شہروں کے ذکر کے وقت مطلقاً اور تواڈے ایتھے نا آ جی ٹی روڈ تے کیڑا کیڑا شہر آوندا ہے یارا میاں والے جائیے راہ تے کیڑا کیڑا شہر آوندا ہے عرف جنہاں نوں شہر آکھن نا او مثال طور تے عثمان کول بندہ پوچھے یار تو سرگوتیوں جانا ہے گھر تے تیرے راہ وچ کیڑا کیڑا شہر ہے تے او جنوں گننا ہے پنڈ نہیں گننے کہ گننے نے اے مطلب ہے کہ بھی کنوں شہر آکھیا جاندا ہے جی اے فرمایا کنہ جیسا کہ بخارا اور یہ تو بڑے ہو گئے جیسا کہ کراچی اور جیسا کہ لاہور اور ملتان یہ تو انج ہو گیا جو بڑے بڑے شہر نے اس وقت اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور کہ شہر وہ بالاداتن کبیراتن فیہا بازار سکک جن دے وچ کی ہوئے ہیں اے بھی نا نہیں وہ تو گو آ رہے ہیں نا وہ تو گو ہوتا پہ نا سکک نہیں ڈاکیے نہیں ڈاکیا جو تو نظام ہی کون سی چلیا یہ بڑا بعد نظام چلیا ہے یہ تو مانا تاں کرنا ہے روایت امام صاحب کو ہوئے نا کہ آیا اس وقت کام ہے گا سی اثر یہ وے کہ سکک بھی جن دے وچ کئی گلیاں ہون تے بازار ہون بھی جتھے دکاناں نے سودے سود ملتے ہیں ڈاکیے تے پنڈا میں بھی ہوندے نے نہیں کام یہ نہیں جڑتا نال اس زمانے پتر جو نظام چلیا نہیں سی انگریز دور تے نظام چلیا ڈاکیاں والا جی اچھا جو اس وقت کو ہوئے گا نظام ہور ایتھے مراد ہے کہ کبیر کہ جس میں گلیاں ہوں اور بازار ہوں اور اس کے لیے دیہات ہوں یعنی کچھ دیہات نے جڑے ایندے وال منصوب نے تے ایتھوں سودا سودا کے لیندے نے انہوں آندے نے کی ایک روایت ہے جی اور نوادر میں ابن شجاع رضی اللہ ابن شجاع کی نوادر میں ہے کہ جب ہوں کریے میں 10,000 دی آبادی ہوئے تھے جگہ بڑا بڑا ہوتا ہے اچھا جی ہمارے بعض اصحاب سے مصر وہ ہے کہ زندگی گزارے اس میں ہر سانے اتھے اپنی صنعت کر رہے ہیں اور ان دیا چیزاں اتھے وک رہی ہیں بن رہی ہیں بنا رہے ہیں اے ویجیے جی سنیں جی اندھ کو صرف لوہار نہیں مراد کاری جی جڑا سنگلی کٹ دیندہ ہے اینا نہیں مراد یا ایک موچی جڑا جتیاں ٹوٹیاں اس لئے کٹ دے سن بھی نہیں مراد بس ہر سانے اپنی صنعت کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے کل یعیش کل سانین بے صنعت ہی شرط ہے بھی وہ کام بھی اتنے کردہ ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ فعند البعض یہ اختیار ہے کن کا اور یہی ظاہر المذہب ہے اختیار کیا اسی کو اور تصحیح کیا اسی کی وغیرہ نے جی تو تھلے بھی لکھے وختارہ والکنز وغیرہ میں سارے آکھے بھی شہر او ہوندا جن دے وچ اے چیزاں ہوں اس سے پیچھے بھی دوڑنا سر کھپایا سی اسے چیز دی وجہ تو بعض بابے پریشان ہوندے نے بھی ہن ساڈے شہر میں جمعہ شری جمعہ ہے کہ کوئی نہیں بھی چونکہ اتنے تو چیزیں ہی کوئی نہیں رہی ہیں جی کون ینفذ الاحکام تے یقیم الحدود کو نہیں ہے گا جی بے انہوں شہر کما گا کہ انہوں جنگل کما گا جتھے شریعت ہی کوئی نہیں ہے گی جی
ਉਹ ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇhtiyati ਜ਼ੋਰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕੌਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਫਤਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁਹਤਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚूँकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇhtiyati ਜ਼ੋਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਫਰਜ਼ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਕਕ ਅੱਡਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਲੋਣ ਅੱਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਟੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਖੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਲੱਦ ਕੇ ਛੱਟਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਚੋਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਘੁਬਾਰਾ ਨੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਖੋਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ 15 ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਏ 150-200 ਖੋਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਠੋਕੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਰਜੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਲੱਦਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵੇ ਨਿੱਕਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਵੇ ਨਿੱਕਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵੇ ਉਹ अमीर कौन है मुराद अमीर से वो है जो हिफाजत करे मना करे और कुव्वत दे इन वंद ने अमीर अज बड़ा अमीर बंदा है इत्थे पुट्ठा पंगा भाई 4 टके इहदे कोल ने जी शरी अमीर आए कि जेड़ा बंदा ए काम करे भाई कवी ते वयमनाउल ते जड़ा शरीय अहकाम नू कमज़ोर करे ते मुफसिदीन नू तरवीज देवे ये मुसलमाना दा अमीर है ये जंगली दरिंदा है अच्छा जी जो नफ़िज़ुल अहकाम फरमाया इस्माइल नाबलसी ने शरा दुरुर में नहीं मुराद
یہ ساڑا جڑا نا ایک تاؤں اس مسئلہ حل ہونا ہے. نئی مراد جمیع احکام کی تنفیذ بالفعل مراد نہیں، یعنی کرنا چاہے تو کر سکتا ان کو انہیں اختیار ہو جی، کیونکہ جمعے قائم کیے گئے ازلام الناس حجاج کے زمانے میں این دا لقب جی کی دیکھ لو جی، سلسلہ یزیدیت کی مضبوط کڑی جی. ایندے کولیں حضرت عبداللہ بن زبیر نو شہید کرایا جی، خانے کعبے ہوتے ہو. تو یہ ازلام الناس حجاج کے زمانے میں بھی جمعے قائم کیے گئے، اور یہ ہے کہ ما کان ینفذ جمیع الاحکام بل المراد اقتدار ہو علی ذالک، کہ یہ نہیں ہے کہ بالفعل وہ سارے احکام نافذ کرے، یعنی اس کے پاس قدرت اور اختیار ہے نہ ہو کے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے جی. بَيُقِيمُ الْحُدُودَ کہ وہ کیا کرے، حدود قائم کر سکے. احتراز ہے اس سے محکم سے، کس سے؟ جڑا زبردستی حاکم بنیا، کی بنیا؟ اور احتراز ہے عورت سے جب کہ وہ کیا ہو، ساڑیاں تے جج تے جناب جڑیاں شہر دیاں کی اور جڑے ساریاں عورتیں ہی نے کہ جی ساریاں جی جلے جرمانے کر دیا نے مسکرا کے اگلا بندہ آتا ٹھیک ہے دفع کرو جرمانہ پہ گیا تیری مسکراہٹ تے ویکھ ہی لئیے نا جی، تو جرمانہ چپ کر کے دے دیں نا جی. نال جانے باجی پھر کب تشریف لائیں گی؟ استغفر اللہ. کیونکہ یہ محکم اور عورت نہیں قائم کر سکتی کن کو، سنیں اگرچہ نافذ کر سکتے ہیں یہ احکام کو، حدود نہیں یہ قائم کر سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، اکتفا کیا ہے یہ جڑا متن وچ بے ذکر الحدود جی، اکتفا کیا گیا ہے بے ذکر الحدود کس سے؟ قصاص سے. بعد نے کیا بے حدود قائم کا ذکر بے ذکر الحدود بے اکتفا کیا گیا، اتنے نہیں ہے گا اکتفا، ایک منٹ، حدود کے ذکر کے ساتھ کس سے؟ قصاص سے. اس لیے کہ وہ بندہ جو مالک ہے کس کا؟ حدود کے قائم کرنے کا، وہ مالک ہے قصاص کے قائم کرنے کا جی. اصل عبارت کسی اور جگہ دیئے قضاء فی البحر، اصل تھے دے نا بھی وہ کیا کر سکے، وہ یقیم الحدود، اور اکتفا کیا گیا ہے حدود کے ذکر، ٹھیک ہے، حدود کے ذکر کے ساتھ قصاص سے. بھی حدود آکھے قصاص دا ذکر نہیں کیتا تو حدود وچ آ گیا، کیویں؟ اس لیے کہ جو مالک ہے نا حدود کے وہ شرن مالک ہے، کیونکہ قصاص بھی حدود وچ آندا ہے جی. اے مطلب جی. باقی مراد حدود سے عقوبات مقدرہ شرعاً کرتوتوں کی وجہ سے، جنایات کی وجہ سے جو کیا ہوتے ہیں، جو شرعاً مقدر ہیں، رجم کرنا، کوڑے مارنے، یہ ساریاں سزاواں، ہاتھ کٹنے، جو کچھ بھی ہیں جیڑیاں بھئی جنایات کی وجہ سے شرعاً جو حدود مقدرہ ہے نا، ان نہ مراد حدود سے وہ سزائیں ہیں جو کہ کیا ہیں، لیکن کن کے سبب سے؟ جیسا کہ زنا کی حد وہ دو نے، ایک کوڑے نے تو ایک، اور شرب خمر کی حد اور اس کا مثل قضاء فی البحر وغیرہ. یہ آگے ہی پہلا قول ان دی وضاحت نال وچ ضمنی مسئلے بہت سارے. وَإِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ، یہ تفسیر منقول ہے مصر کی کس سے، اور اسی پر فتویٰ ہے اکثر، جیسا کہ اور والوالجیہ میں ہے کہ یہی صحیح ہے کہ جڑی ان دی بڑی مسجد ہے نا، وہ اگر سارے جنہ تے جمعہ فرض ہے وہ آ جاننا تو گنجائش نہ رکھے، بندے بد جان
ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕੌਲੁਹੂ ਇਜ਼ਾ ਜਤਮਾ ਅਹਲੁਹੂ, सुना जी, मुराद अहल से वो हैं कि वाजिब है उन पर। ये नहीं कि बच्चे कुड़ियाँ सारे लिया के नहीं, जिन्हें तो जुम्मा फ़र्ज़ है वो इकट्ठे हो जानते। सुना जी, और मुराद अकबर उल मसाजिद से क्या है? बाज़ ने कहा है कि वो मस्जिद, और बाज़ ने कहा है कि जो मसाजिद लिस्सलवातिल खम्स हैं उनमें से जो बड़ी है, जैसा कि फतावा ज़ाहिदी में है, जैसा कि ज़िक्र की अलामा बिरजंदी ने शरह और निकाया दी शरह की थी अलामा बिरजंदी। ओ भला थी जी, समझ गए हो। और वमाला जी महीना मख्तारा, ये जवाब है उस सवाल का जो कहा गया कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने तफसीर अव्वलो हुवा मौज़िउन लहू तर्क किया है, बावजूद होने उसके क्या मुख्तार, उन्होंने क्यों छड्या। हालांकि हिदायत तो मसाइल मुख्तार कीते ने जी। खुलासा ये है कि माज इख्तियार किया मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने तफसीर सानी को ना के बावजह ज़ाहिर हो जाने सुस्ती के इकामत वगैरह में हकाम शरिया से कसीर नहीं शक किसी एक को जुमे के वजूब में उन शहरों में कि उत्थे सारे दे नज़दीक जुमा तो फ़र्ज़ है वे, लेकिन उन्होंने में हकाम शरिया नाफिज कोई नहीं है जी। पास अगर लिया जाए इस तफसीर को जी, लिया जाए फलोखज़ा बिज़ालिक तफसीर, हम पहली तफसीर तो लाजिम आएगा अदम सेहत जुमा कसीर मिम्बलादिल इस्लाम में बावजह न सच्चे आने शहर की तारीफ़ के उन पर, क्योंकि उन्होंने में चीज़ें को नहीं है सारा सारा मुल्क जी। बस इसीलिए इख्तियार किया किसको बस। और बाज़ ने जवाब का दियो जवाब, और जवाब दिया गया बई तौर के मुराद पीछे भी आ गया है, मुराद तनफीज़ और इकामत से उस तारीफ़ में जड़ी आई है वो क्या है, कुदरत अला ज़ालिक, अगरचे ना पाई जाए ये क्यों इत्तिबाए और गैर ज़ालिक, भाई हत्ता नफ्स दे ताबे हो गए ते भी वो नाफज नहीं करते, लेकिन इख्तियार होना चाहिए। पास नहीं लाजम आएगा निकलना अक्सर अमसाल का भी जिन्हों बिच भी मुसलमाना को इकतदार तो इख्तियार है शरीयत नाफज करने का, तो कीता कोई नहीं ने जी। तो उन्होंने तारीफ सच्ची आँदी पई है जी, ये मतलब कुदरत होवे जी। हुण अगली गल समझो जी, और वो जगह के मुत्तसिल है मिस्र के साथ जी, तैयार की गई है शहर के मिस्र के मसालिह के लिए। वो मत्तासाला कौन है? शहर की फ़िना है, क्या है? और पिछो देखो ना कि शर्त की गई है जुमे की अदायगी के लिए मिस्र या, हुण दसना सी भी जुमा मिस्र कौन है ते मतन वेखो ना जी। बिस्मिल्लाह बे मिस्र वमा ला यासाओ अकबर मसाजिद ही आहलहू, ऐ किए माँ वो जगह जिसमें ये हो, और वो जगह के मुत्तसिल है मिस्र के साथ जो तैयार की गई है मिस्र के, ये जड़ी मत्तासाल है ये की ये फिनाए मिस्र है जी। तो ये जड़ा ना ले मसाले ही यानी मसाले हुल वो केड़े ने, जैसे घोड़ दौड़ का मैदान, लश्कर जहाँ जमा लश्करों के जमा होने की जगह, और निकलना तीर अंदाज़ी सीखने के लिए, और मौता का दफन करना, और सलाते जनाजा की जगह और इसकी मिसल,
یہ نہیں بھی جڑے اتنے لوگ نے وہ شہر آ کے جمعہ پڑھنے، یہ نہیں مطلب بھی اینا جگہ تے جمعہ کدے پڑھیے تو ٹھیک ہے، اور جمعے واسطے مسجد شرط کو نہیں، تنوں پلبی کبیر تو سر کھپان لگا جی کہ مسجد میں جمعہ پڑھا جائے، عید مسجد میں پڑھی جائے، یہ کوئی نہیں شرط. سنیں ہی ہن سمجھا جے ایک کہ ان جگہوں میں جو لوگ ہیں وہ کیا کریں، شہر میں آ کر. یہ نہیں مطلب کہ جمعہ جتھے پڑھنا ہے وہ کی ہونا چاہیے، مصر ہونا چاہیے، یا وہ تو صرف ایک تعریف ذکر آئیے کہ شہر اس جگہ دی وڈی مسجد جنہ تے جمعہ فرض کٹھے ہو جان تے وہ مسجد گنجائش نہ رکھے، ایک مصر ہے تے اتنے جمعہ ٹھیک ہے جی. سنیں ہی اللہ اکبر. تو اے جی چیزاں جی وَنَحْوِ ذَلِكَ وَنَحْوِ ہن دھیان کر درو او ویکھو فناؤہ فناء الدار بالکسر فناء، یہ دار کے سامنے جو کھلی جگہ ہوتی ہے اسی لیے فناء البیت بھی ہوتی ہے. فناء اندازہ لگایا اس کا ان کے بعض نے بے مساحت پمیش کے ساتھ، پس اندازہ کیا گیا غلبہ کے ساتھ. غلبہ کی ہوندہ ہے، کننا ہوندہ ہے، تیر مارنا. یہ پیچھے پڑھے جی کنی باری یار، ایک بندے نو یاد نہیں ہے نہیں لفظ گزرا کنی باری ہیں بے تیر مارے صحت مند بندہ تے جتھے تیر گرد ہے جی شہر تو اینی دور بھائی یہ جگہ بھائی. اور بعض نے اندازہ لگایا ہے شہر دے نال 1 میل تک اور تے 3 فرسخ تے 9 میل ہو گئے تے 9 میل کم از کم 15 کلومیٹر بنتے ہیں جی. اور 2 فرسخ اور 1 غلبہ اور سماع صوت سماع آزان. سنے جی بے لوکاں کیا فنا کتھوں تک ہوندی ہے شہر دی، شہر دی کنی کو دور تک ہو سکتی ہے جی. بھی اے بھی مختلف تعریفاں کیتیاں نے. اور تعریف احسن من التحدید جی بھئی کیے التعریف احسن بے حد بندی سے احسن کیا ہے تعریف کیڑی متصل بہی معدن لمصالحہ جڑی شہر کے تیار کی گئی وہ جگہ حد بندی کوئی نہیں ہے جی. نہیں سمجھے ہی بھئی تعریف جڑی متن چے وہ احسن ہے کندے کولوں، اس لیے کہ نہیں پائی جاتی یہ ہر شہر میں، جیسا کہ تحفۃ اعیان الغنا بصحت الجمعۃ والیدین فی الفناء. علامہ شرم بلالی کی کتاب اس موضوع تے جی. اچھا جی مصالح المصر جیسا کہ رکد الخیل رکد بالفتح، یہ تے خیل بھی بھئی اے نام ہے کہ اسم و جمع للفرس، اس میں جمع گھوڑیاں دا نام ہے خیل. اور رکض بالفتح گھوڑے دوڑانے جیسا کہ ہوتا ہے مسابقت وغیرہ میں، یعنی شہر دے نال ہو جی جگہ فوجیاں دی تیاریاں کرانیاں بے گھوڑ دوڑ کرانی. یہ بھی ساری جگہ جڑی رکھی مخصوص اتنے بھی کوئی نہ مکان بنا سکتا ہے تے نہ اتنے کوئی فصل شصل ہو سکتی، وہ گھوڑیاں دے دوڑانے واسطے ہوتی جگہ. یہ فنائے شہر ہے. یہ آگے جے رکھ دے دابا. جمع العساکر بالفتح جمع ہے عسکر کی، یعنی جمع کرنا عسکروں کو جہاد کے لیے اور ان کے اہتمام کے لیے. بے جتھے باہر انہوں نے رکھی دا بے اتھے رکو بے جنہوں نے جہاد دی تیاری کرنی ہے تو پھر اس تو بعد جانا ہے جیڑی اونا دی جگہ یعنی جیڑی شہر دے نال چھامنی مثال طور پر یہ ہوگی جی. تے خروج للرمج تیر اندازی یعنی نکلنا شہر سے کس کے لیے، تیر اندازی کے لیے.
بھی جتنے کھلو کے کرنی جی یہ جگہ جڑی ہے جی. اور دفن موتا جیسا کہ ہوتا اکثر بلاد میں کہ مقابر کتنے ہوندے نے تو جتھے جڑا قبرستان وچ جمعہ نہیں پڑھنا یعنی قبرستان دے سجے کھبے سارا فنا وچ داخل ہے اوتھے کدے جمعہ پڑھیا ہے تے کی ہے یہ ٹھیک ہے. اور صلاۃ جنازہ جیسا کہ معروف ہے بعض بلاد میں کہ تیار کی جاتی صلاۃ جنازہ کے لیے جگہ خارج المصر وہ جنہوں جنازہ گاہ آکھی دے تے جنازہ گاہ پہ اگر جمعہ پڑھے ہے تے ٹھیک ہے جی. وَنَحْوِ ذَلِكَ کرم یل بنادک بندوقاں بڑیاں جدوں بابے نے تاں مثال دیتی ہیں دی والاستیاد جی شکار کرنے دے نیڑے نیڑے جڑی جگہ نے جی. اور اختبار المصارعین وغیر ذالک جی مصارع بھئی اختبار امتحان لینا اے کوڈی کھڈانی کشتیاں کرانیاں تاکہ بندے چست رہن اے جے مصارعین بھی جڑی ایہو جی کوئی جگہ بنائی ہے نال بھی جتھے نہ بندیاں دی کشتیاں کرانیاں نے تیاری کرانی ہے اے ہر دور وچ اے بھی سارے کی نے بھی اے نہ ہوتے اگر جمعہ جا کے باہر پڑھے ہے تے جمعہ اے ٹھیک ہے جی بھی پڑھنا ہی اتھے وے جی مطلب بھی شہر وچ یا انہاں جگہ تے ساریاں دے وچ داخل نے وہ سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں. اور شرط کی گئی ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے مصر یا مصر کی فنا ہن ٹل تے اس نے بھی ادائیگی دیا شرطاں نے تے جے نہ پائیاں گے تو جمعہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. مسئلہ تو پنڈاں والا آ کے بھی کرنے اتنے بھی جمعے پڑھیندے پے نے جی جی. چلو جی اختلاف کیا علماء نے شہ مصر کی تفسیر میں بسم اللہ پس بعض کے نزدیک مصر ایسی جگہ ہے جس کے لیے امیر قاضی جو نافذ کرے احکام کو قائم کرے حدود کو اور بعض کے نزدیک وہ جگہ ہے کہ مجتمع ہوں اہل اس کے اس جگہ کی بڑی مسجد میں تو نہ گنجائش رکھے بڑی مسجد ان کی پس اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ قول اگے جی پس اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس قول کو پس فرمایا اور وہ جگہ کہ نہ گنجائش رکھے اس جگہ کی مساجد کی اکبر نہ گنجائش رکھے اس جگہ کے اہل کی اے ماں کی اے شہر ہے اے بسر ہے ماضی اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کو نہ کہ تفسیر اول کو باوجہ ظاہروں نے سستی کے احکام شرع میں خاص کر کے حدود کا قائم کرنا شہروں میں اور ایک رونا رون لگا تیرے سامنے تیان کریش وہ ادوں ویکھو اور یا پھڈے کتھوں پھڈیاں دے کتھوں پھڈے شروع ہوندے نے. استاد غریب نے کیتا ہے مطالعہ اس مطالعے دی روشنی وچ ایک گل کر رہا ہے شگرد اگے بغیر مطالعے دے بیٹھا تے بے توجہی نال بیٹھا ہے وہ سمجھ رہا ہے جو کچھ وہ سمجھ رہا وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہا کیونکہ دا مطالعہ کوئی نہیں ان دی توجہ کوئی نہیں ایتھوں پھڈے پیندے نے شگرداں دے استاداں دے میں یار وہ نہیں ہے گا اور وہ شگرد جڑا پوری تیاری کر کے بترتیب چلدا ہوندا ہے اوندا ہور انداز ہوندا ہے تے جڑا میرا لنگا یار ہے راتی ستا ہے ککھ بھی نہیں کیتا سویرے اچانک سبق جا کے بیٹھا ہے تے جیڑی گل استاد کیتی او انج عجیب جیو جالا جا بندا ہے دماغ وچ تے وچ کرے نہ کرے او ڈور نظر آیا تے استاد جی آ کی ہے اے اصل تے دسنا بھی پھڈے تے پریشانیاں دے اے بھی بہت سارے اسباب نے کہ جیڑا بندہ دھیان نال نہیں نہ پڑھیا اے مضبوط نہیں ہویا کہ ہویا ہے جدو مضبوط نہیں نہ ہویا اگلی زندگی کوئی چس کوئی نہیں جی
ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਵਾ ਫਜ਼ੀਲ ਬੱਚੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਬੁੱਲੜ ਜੇ ਤੇ ਬਸ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ, ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਹਕੀਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਕੂੜ ਬਚੂੜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੇ ਤਾਲੀਮ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਜਮੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਾਕੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਖਚਕਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਕਰਨੀ ہے جی۔ سستی شہرت کمانے دے چکر میں اتنے سال پڑھتا رہا ہوں، میں فلاں جگہ پڑھتا رہا ہوں، ہم نے فلاں کتابیں پڑھی ہیں، یہ سارا جناب اتنے اس محفل دے روح پانے واسطے سارا کچھ بیان کر سکتا ہے جی، لیکن سچ تن دستا ہے مضبوط بندہ وہی ہے جس بندے صحیح سونے طریقے نال دین سمجھا تے پڑھیا ہے جی، بس۔ ظاہر قرآن دا فیض بھی اسے نے جنہیں قرآن دے سامنے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں جی، حدیث دا فیض بھی اسے نے جس نے سونے دی حدیث دے سامنے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، تو فقہ ساری تفسیر ہے تائی سمجھ آنی ہے جی۔ ہائے میری توبہ، روندیاں پٹدیاں، مولا تیرا سونا، مولا تیرے فضلہ تو وارے وارے، تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈی سونی توجہ تو وارے وارے، پردے کجے تو بندے ٹردے جاندے نے جی بس چل وے باوجہ ظاہروں نے سستی کے احکام شرع میں، خاص کر کے اقامت الحدود شہروں میں، اور وہ جگہ جو متصل ہو مصر کے ساتھ تیار کی گئی ہو مصر کے مسالے کے لیے، وہ فنائے مصر ہے، یعنی مصالح المصر کی مصالح المصر نا، مصالح المصر کون ہوندے نے؟ مصالح المصر جی، اولے مصالح ہی ہے نا، تے مصالح المصر کیڑے کیڑے بجے تھے مصالحہ دی مشین لگی ہوئے نہیں، جیسا کہ گھوڑ دوڑ کا میدان، لشکر جمع کرنے کا میدان، اور تیر اندازی کے لیے نکلنے کا میدان، اور قبرستان، اور صلاۃ الجنازہ، اور اس کی مثل جی۔ اور شرط ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے مصر یا فنائے مصر، اختلاف کیا ہے علماء نے مصر کی تفسیر میں۔ بس بعض کے نزدیک وہ جگہ ہے ایسی جگہ کہ اس کے لیے امیر ہو اور قاضی کہ نافذ کرے احکام اور قائم کرے حدود، اور بعض کے نزدیک وہ جگہ کہ جب کہ مجتمع ہوں اہل اس کے ان کی بڑی مساجد میں، کہ نہ وسعت رکھیں ان کی بڑی مساجد۔ بس اختیار کیا مسلم رحمہ اللہ نے اس قول کو۔